پلاننگ ہوتی ہیں سب پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، جاہل لوگوں کا کام نہیں۔ اللہ جاہل تو بیچارہ اپنے چبوترے پہ بیٹھ کے بیڑی پھونک رہا ہے، اسے کیا شعور؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن یہ وہ پڑھائی ہے جو صرف پڑھائی ہے۔ جی اللہ نے ارشاد فرمایا اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیں۔ جب اللہ کے نام کے ساتھ کوئی پڑھائی ہوتی ہے، سبحان رب کا مطلب ہوتا ہے پالن ہار۔ بے شک اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کو پالتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر لفظ بھی جو قرآن پاک میں جو لفظ یوز کیا گیا وہ بھی اقرا بسم اللہ نہیں، اللہ کے نام سے پڑھو یا نہیں، اقرا بسم ربک، اس کے نام سے پڑھو جو پوری کائنات کا پالن ہار ہے، بے شک بے شک اس کے نام سے پڑھائی کرو۔ مطلب پالن ہار وہ پوری کائنات کو پالتا ہے، پوری کائنات کو روزی روٹی دیتا ہے، پوری کائنات کو رزق فراہم کرتا ہے۔ جی تمہاری پڑھائی ایسی قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی مخلوق کے منہ کا نوالا چھین لو۔ اللہ اکبر تمہاری پڑھائی میں کوئی بھی ایسا اینگل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ جن کی پرورش فرماتا ہے تم ان کے لیے تباہی اور بربادی کے منصوبے بناؤ۔ جی پڑھائی ہونی چاہیے لیکن رب کا نام بیچ میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب پڑھائی سے رب کے نام کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو ایسی پڑھائی دنیا کے لیے تباہی اور بربادی کا منصوبہ بناتی ہے، بے شک۔ اور جب کسی پڑھائی کے ساتھ رب کا نام جڑ جاتا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق کا درد اپنے سینے میں رکھتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک یہ علماء، ابھی مولانا ناظم صاحب نے ایک شعر پڑھا اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا، بے شک حدیث پاک میں بکثرت تاکید آئی، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا، مسلم شریف کی حدیث، من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه، اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو تو پہنچا کیوں نہیں دیتے؟ بے شک ہمیں مزاج دیا گیا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ بے شک یہ وہ پڑھائی ہے جس میں اللہ کا نام بیچ میں آتا ہے۔ جی مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک نے گویا پڑھائی کا ہمیں یہ کانسیپٹ دیا ہے، پڑھائی ہونی چاہیے لیکن ہمیشہ رب کے نام سے اس کا جڑاؤ ہونا چاہیے، پڑھائی ہونی چاہیے، دینداری کا ماحول ہونا چاہیے، پڑھائی ہونی چاہیے لیکن پڑھائی سے پہلے اسلام ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جہاں جہاں اس طرح کی تعلیم ہوگی وہ تعلیم مثبت رنگ لائے گی، بے شک۔ اور جہاں جہاں صرف تعلیم ہوگی رب کے نام کی ربوبیت کا واسطہ بیچ میں نہیں ہوگا، ایسی تعلیمیں دنیا کے لیے تباہی اور بربادی کی پلاننگ بھی کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ آگے اور تصور دیا گیا، اقرا وربک الاکرم، تم پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ کیسی انوکھی بات، ایسا لگتا ہے جیسے قرآن پاک موٹیویٹ کر رہا ہے۔ آج بڑی تعداد میں ہم ایسا پائیں گے کہ بچے پڑھائی کا پریشر اتنا زیادہ قبول کر لیتے ہیں کہ وہ سوسائڈ تک جا پہنچتے ہیں۔ جی اللہ کا شکر ہے کہ ہم کلمہ گو لوگ کتنے بھی خاطی و پاپی صحیح، محض اسلام کا قلادہ گردنوں میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے فضل سے مایوسی کے اس درجے تک نہیں پہنچتے کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور یہ بھی اسلام کا چھوٹا احسان ہم پر نہیں ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نامی گرامی خاندانوں کے بچے کس طرح سے بے موت مر رہے ہیں۔ بے شک ہر گناہ گاری کے باوجود اسلام نے ہماری آبرو بچا رکھی ہے کہ ہمیں مایوسی کی اس دہلیز تک نہیں جانے دیتا، یہ اسلام کا بہت بڑا احسان ہم پر ہے۔ بے شک بے شک بے شک تو یہ جتنے بھی لوگ پڑھائی بھی کر رہے ہیں، ڈی موٹیویٹ بھی ہو رہے ہیں، بڑی عزتیں بھی پا رہے ہیں اور آتم ہتیایں بھی کر رہے ہیں، یہ تمام لوگ وہ ہیں جن کے پاس صرف پڑھائی ہے، صرف فارمیلٹی ہے یا صرف عزت ہے، رب کا نام بیچ میں نہیں ہے۔ جی اللہ نے ارشاد فرمایا اقرا وربک الاکرم، اے بندے پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ بے شک۔ یعنی بندے کا کام رزلٹ پر غور و فکر کرنا نہیں ہے، بندے کا بنیادی کام یہ ہے کہ مجھے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مجھے پڑھائی کرنی ہے۔ بے شک بے شک یہ مزاج ہونا چاہیے۔ عزیز دوستو، آج کے دور میں پڑھائی کے اینگل سے ہماری بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے پورے علاقوں میں پڑھائی لکھائی کا نہایت باضابطہ ماحول بنائیں۔ قرآن پاک نے پہل دنیا کو یہ آواز دی تھی اور دنیا کو اس بات کے لیے تیار کیا تھا کہ پڑھائی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلی وحی کو پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار فرمائے کہ جن کے علم کا کوئی جواب نہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب بارہا وہ حدیث پاک سنتے ہوں گے، حضرت مولا کائنات کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی ہے تو قرآن پاک سے تلاش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے مدینہ منورہ میں اعلان عام فرمایا تھا، اور مسلم شریف میں وہ حدیث کوڈ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان عام فرمایا، لا یبی فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، ہمارے بازار میں شاپنگ کے لیے وہی آیا کرے جو اپنے وقت کا مفتی ہو، جس کے غلاموں کا پایہ علم یہ ہو، جس کے غلاموں نے ایسا انوائرمنٹ چینج کر دیا ہو۔ کیا آج یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں ایسے لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کم سے کم یہاں تک پڑھائی کر رکھی ہے؟ کیا کوئی ایوریج سے ایوریج کوئی کلاس ہے؟ کوئی کلاس نہیں ہے۔ ایک سے ایک جاہل، انگوٹھا ٹیک، ہر طرح کے لوگ مل جاتے ہیں۔ کیا شان ہے اس پیغمبر کے غلاموں کی، سبحان اللہ، جس کا غلام یہ اعلان عام فرما رہا ہے کہ ہمارے بازار میں شاپنگ کے لیے وہی آئے جو فقیہ ہو، جو مفتی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی ہے تو قرآن پاک سے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس نے ایسے اسٹوڈنٹ تیار کیے، اس طرح کے افراد تیار فرمائے، ماننا پڑے گا کہ اس سے بڑی علمی شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے زیادہ انقلاب آفرین شخصیت بھی کوئی نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک، پیغمبر اسلام نے پریکٹیکل طور پر علم کو اس طرح سے عروج عطا فرمایا، اور علمی دنیا کو اس طرح سے جگمگاہٹ عطا فرمائی۔ یہ کنٹریبیوشن ہے ہمارے اور آپ کے نبی کا، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، اس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے تعلیم و تعلم کے لیے ایک ماحول سازی فرمائی، اور اس طرح سے اس کے نتائج مرتب ہوئے۔ جی، اور عزیز دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تحریک کبھی ختم نہیں ہوئی، الگ الگ انداز سے آپ نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام ہیں، ایک کونے میں کھڑے ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ تھے جو علمی مباحثہ کر رہے تھے، جی، مذاکرہ کر رہے تھے۔ یعنی صحابہ کی عادت ہوتی تھی کہ کچھ صحابہ دن میں بھی حضور کے پاس موجود رہتے تھے، اور کچھ صحابہ کو دن میں موقع نہیں مل پاتا تھا، تو رات میں یا جب بھی انہیں موقع ملتا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے۔ ہر صحابی ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں رہ سکتا تھا، تو جو صحابہ جس وقت غیر حاضر ہوتے، دل کے اندر خواہش یہ رہتی تھی کہ ہماری غیر موجودگی میں حضور نے جو جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں کاش وہ ہم تک پہنچ جائیں اور ہمیں مل جائیں۔ تو اس کے لیے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کیا کرتے تھے، مذاکرے کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے، تاکہ حضور نے ہماری غیر موجودگی میں جو باتیں کہی ہیں ان سے بھی ہم محروم نہ رہیں۔ جی، تو کچھ صحابہ ایک طرف مسجد کے ایک کونے میں عبادت میں مصروف ہیں، اور دوسری طرف کچھ صحابہ کرام وہ ہیں جو علمی مذاکرہ کر رہے ہیں۔ حضور نے ان کی بھی تعریف فرمائی جو عبادت کر رہے تھے، اور اس کے بعد میں احسان کیا فرمایا، اور حوصلہ افزائی کا انداز دیکھیں۔ ان کی تعریف کی جو عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میں خود تشریف لے گئے اور جلوہ افروز ہوئے اس گروہ میں جو علمی مذاکرے میں مصروف تھا۔ سبحان، یعنی اہل عبادت کے لیے حضور کی دعائیں ہیں، اور اہل علم کے ساتھ حضور کی معیت ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک، اس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے علمی چیزوں کو پروموٹ کیا ہے، مسلسل پروموٹ کیا ہے۔ بلکہ ایسی بھی نوبتیں آئی ہیں کہ وہ لوگ جو مجرم تھے اور جو سامنے سے لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے، جب وہ قیدی بنا دیے گئے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا فدیہ یہ قرار دیا کہ تمہیں جو چیزیں معلوم ہیں ہمارے لوگوں کو سکھاؤ، تاکہ ہمارے لوگوں کو جو چیزیں نہیں معلوم ہیں انہیں ان کا علم حاصل ہو سکے۔ اس طرح سے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم نے علم کی اور اہل علم کی حوصلہ افزائی فرمائی، بے شک بے شک بے شک، اور صحابہ کرام نے اس بات کو الگ ہی رنگ دیا، ایسا رنگ کہ دنیا میں اس کی مثال نظر نہیں آتی۔ ایک دوسرے سے ایسا نہیں کہ صرف حضور کے زمانے تک ہی مذاکرے چلتے تھے، حضور کے انتقال کے بعد صحابہ کرام کا اہم ترین ٹاپک ہوا کرتا تھا
کسی بھی موقع پر حضور کی کوئی بات یاد آ جائے تو اسے دہرا دینا، اسے یاد رکھنا، اس کی تکرار کرنا۔ حضور کی عادتیں، حضور کی ادائیں، حضور کے نماز کا طریقہ، حضور کی زندگی کے دوسرے احوال مسلسل موضوع بحث رہا کرتے تھے۔ ہم نے حضور کو یہ کرتے دیکھا، ہم نے حضور کو ایسا کہتے ہوئے سنا، فلاں وقت حضور نے یہ کیا، فلاں نے حضور کے سامنے ایسا کہا تھا یا ایسا کیا تھا تو اس کے ریئیکشن میں پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا یا ایسا کر کے دکھایا۔ مسلسل صحابہ کرام کے بحث کا موضوع یہی چیزیں ہوا کرتا تھا۔